اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ عزیز طلبہ، یہ مشہور آیت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ قومیں بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کر کے بھیجے گئے اور اللہ کے بڑے ہی لاڈلے اور مقرب نبی اور رسول، اور ایسے رسول کہ جو اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرتے تھے، اس لیے آپ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ کلیم اللہ کا مطلب کیا عزیز طلبہ؟ اللہ سے باتیں کرنے والا، اللہ سے گفتگو کرنے والا، اللہ سے کلام کرنے والا، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے والا۔ اور یہ شرف جو ہے گفتگو کرنے کا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے۔ یونیک نبی ہیں جو اللہ سے براہ راست بات کرتے تھے۔ سارے پیغمبر رسول اللہ تعالیٰ سے جو باتیں فرماتے تھے وہ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کے ذریعے کرتے تھے۔ فرشتے میسیج لے کر آتے تھے اللہ کی طرف سے اور نبیوں کو وہ میسیج پہنچایا جاتا تھا۔ تو یہ اللہ کے ساتھ باتیں کرنا ایک بہت ہی فضیلت والی بات ہے۔ اور اسی طرح عزیز طلبہ، جب قیامت کے بعد دوبارہ سے سب کو زندہ کیا جائے گا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پھٹے گی اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئیں گے۔ لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ اس وقت بھی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جو عرش ہے اس کا جو پلر ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پروٹوکول دیا۔ تو یہ شرف جو ہے بڑی زبردست قسم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گفتگو بھی فرماتا ہے اور قیامت کے دن ان کو یہ پروٹوکول بھی ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ فرعون قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور فرعون وہ بندہ جو خود اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں سب سے، اور اس کے دماغ میں بڑا شر تھا۔ یہ شر کیوں ہوتا ہے بادشاہوں کے دماغوں میں؟ اس لیے شر ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف ہی توجہ دیں، اس کے ہی گن گاتے رہیں، اس کی ہی گفتگو کرتے رہیں، اس کے بارے میں ہی اظہار خیال کرتے رہیں، اور یہ کہیں کہ یہ جو ہمارا بادشاہ یہ ہمارا رب ہے، اور اگر ہم نے اس کو ناراض کر لیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ انہوں نے ایسا جال بچھایا ہوتا ہے قوموں میں کہ لوگ جو ہیں وہ رات کو بھی کبھی جو ہے بادشاہ کے خلاف بات نہیں کرتے، کہیں جو ہے نا بادشاہ کو پتہ نہ چل جائے وہ ہمارا تو معبود ہے، وہ تو ہمارا رب بنا ہوا ہے۔ تو لوگوں کے دماغوں میں بادشاہوں نے اصل رب کو نکال کے اپنے آپ کو رب شو کیا ہوتا تھا، اور یہ ایسا ظالم بندہ تھا کہ بنی اسرائیل قوم کو اس نے غلام بنایا ہوا تھا۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ اتنا خطرناک بندہ تھا، یہ بنی اسرائیل کی جو بچیاں نا ان کو زندہ رکھتا تھا، اور جو بیٹے تھے ان کو ذبح کر دیتا تھا، اور یہ سلسلہ بڑی دیر تک رہا۔ بچے پیدا ہونے، پتہ لگ جانا، پکڑ کے اس کو ذبح۔ اب دنیا تاریخ میں اس طرح کی بھی بربریت، سفاکیت نظر نہیں آتی کہ اتنا ظالم بادشاہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ موسیٰ تم نے فرعون کے پاس جانا۔ فرعون جو ہے آپ کو پتہ، اس کا محل، اس کا دربار، اس کا تخت، اس کا پروٹوکول۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ عزیز طلبہ، یہ چار باتیں فرمائی گئی ہیں کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، بے شک تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ ہیں طالب علم، طالب علم کا کام کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا۔ اب ہم اگر پڑھتے ہیں، ہمارے دماغ میں وہ چیز داخل ہی نہیں ہوتی تو کیا بنے گا؟ یا ہمارے کچھ دیر کے لیے داخل ہو جاتی ہے، بعد میں ہم بھول جائیں تو کیا بنے گا؟ جب ہم نہ بھولیں، کہیں بیان کرنا ہو تو ہم سے بیان ہی نہ ہو تو کیا بنے گا؟ کسی کو بتانا ہو تو وہ ہماری بات سمجھے نہ، یہ بچہ کیا کر رہا ہے تو کیا بنے گا؟ یہی باتیں ہوتی ہیں نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں اللہ سے ریکویسٹ کی کہ یا باری تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، میرے اندر جو ہے علوم بھر دے، میرے اندر جو ہے حکمت دنائی دے دے مجھے، اور میرے جو ہے نا میرے لیے ہر کام آسان کر دے۔ یہ دیکھیں جو باتیں نا بڑی اہم ہیں۔ اب ہم لوگ جو ہیں مسلمان تو ہیں، کلمہ بھی پڑھنے والے ہیں، لیکن بہت سی چیزوں سے ہم پیچھے ہیں۔ اب آپ صبح آتے ہیں نا، آپ صبح آتے ہیں، آپ کو صبح آتے ہی بیگ کھولنے سے پہلے
ربی اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے، تاکہ جو آپ یہاں پر پڑھیں آنکھوں سے، جو سنیں کانوں سے، جو دماغ سے سمجھیں، جو آپ کے دل پہ چیز آئے تو آپ ساری چیزوں کو کور کرتے جائیں، اور جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ بیان کر سکیں، جب آپ کو لکھنے کے لیے کہا جائے تو آپ لکھ سکیں، تو کتنا فائدہ ہو جائے گا آپ کو بطور طالب علم، کتنی آسانی ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی کہ نہیں، کہ ایک بچہ بار بار پڑھتا ہے اس کو نہیں سمجھ آتی، ایک بچے نے دعا کر کے پڑھی اس کو جلدی سمجھ آئی، اس کا دماغ فریش ہو۔ تو دعا جو ہے نا یہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے، اور ہتھیار کے بغیر باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اب دیکھیں ہم گھروں سے نکلتے ہیں، ہمیں کہا گیا ہے کہ دعا پڑھو، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں کہا گیا ہے دعا پڑھو، واش روم میں جانے لگتے ہیں ہمیں کہا گیا دعا پڑھو، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہا گیا دعا پڑھو، اترتے وقت کہا گیا ہے دعا پڑھو، سفر کے لیے جانے لگے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ دعا پڑھو۔ ہر جگہ پر جہاں ہماری انٹری ہے، جہاں پر ہمارا جو ہے وہ وڈرال ہے، کہا گیا کہ دعا پڑھو دعا پڑھو دعا پڑھو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انسان ناقص ہے، انسان کیا ہے؟ اس سے غلطی بہت جلدی ہوتی ہے، ہر لمحے غلطی کا امکان، اور پھر غلطی کے امکان کے ساتھ ہو بھی جاتی ہے۔ روزانہ پتہ نہیں ہم سے کتنی غلطیاں روزانہ ہوتی ہیں، پتہ ہی آپ کو کتنی غلطیاں ہم سے روزانہ ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے غلطیاں ہونے کی؟ کہ ہم لوگ جو ہیں ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے، دعاؤں کو یاد نہیں رکھتے، بلکہ ہم کہتے نہیں ہم ہی ہیں سارا کچھ، ہمیں جو ہے وہ خود ہی ہم یاد کر لیں گے، خود ہی پڑھ لیں گے، خود ہی ایسے کر لیں گے، خود ہی وہ ہو جائے گا۔ نہیں، عزیز طلبہ، انبیاء کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھے ذہن دیے ہوئے تھے، کتنا اچھا دل دیا ہوا تھا، کتنی اچھی ان کی فزیک تھی، لیکن وہ کسی معاملے میں بھی کام کرتے وقت اللہ کو ضرور پکارتے تھے۔ اور پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے اوپر توکل کرتا ہے میں پھر اس کے ساتھ اس کا ساتھی بن کے اس کی ہیلپ کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے توکل تو اللہ، یا اللہ میرا تیرے اوپر ہی توکل ہے۔ تو انبیاء کرام نے اس کو رکھا، ہر کام میں توکل کیا، ہر کام میں دعا کی، جس کی وجہ سے انبیاء کرام کامیاب ہو گئے۔ اور اب کہاں آپ دیکھیں، ایک موسیٰ، ایک اور فرعون کی طاقت دیکھیں، فرعون کی فوج دیکھیں، عمراء دیکھیں، وزراء دیکھیں، اس کا روب دبدبہ دیکھیں، اور ایک وہ بندہ آگے بڑھا، حضرت موسیٰ، وہ ایک بندہ تھا، ایک وقت آیا کہ اس کے ساتھ اس کی قوم، وہ بھی بغیر ہتھیار کے اور بغیر ساز و سامان کے غلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ اس کا مطلب عزیز طلبہ یہ بنتا ہے کہ طاقت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کہ طاقت ہوگی تو ہمیں فتح حاصل ہوگی، طاقت ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے، طاقت ہوگی تو ہمارا نام رہے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام بالکل بے جار و مددگار جاتے ہیں، سمندر سامنے ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے اور بڑے بڑے طاقتور گھوڑوں سے آ رہا ہے۔ وہ فرعون کا لشکر ایسا لشکر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تو وہ گھوڑوں سے ختم کر سکتے تھے، اتنی طاقت تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ یہ اپنا عصا پھینک دو سمندر میں، دریا میں پھینک دو، تو وہ جب پھینکا گیا تو وہ 12 راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو بنی اسرائیل والے تھے، 12 ان کے قبیلے تھے، 12 کے 12 ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بحفاظت آگے منتقل کر دیے۔ اور پھر اسی طرح جب فرعون آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے جو راستے مقرر کیے ہوئے تھے وہ سارے جو ہے وہ ختم کر دیے، حکم دے دیا کہ راستے ختم، فرعون جو ہے وہ درمیان میں غرق ہو گیا۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ کوشش ضرور کرنی چاہیے، ہتھیار ضرور بنانے چاہیے، طاقت ضرور قائم کرنی چاہیے، اپنے معاملات بڑے اچھے رکھنے چاہیے، لیکن سارے معاملات اچھے ہونے کے باوجود بندہ یہ سمجھے کہ میں زیرو پہ ہوں، میری مدد اللہ نے کرنی ہے، پھر میں نے کامیاب ہونا۔ تو آپ دیکھیں نا، میری بات سنیں، امتحان آپ نے دینا ہے، جاتے ہیں آپ، ذہنی ٹینشن ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، ساری تیاری ختم نہیں ہو جاتی، آپ کا ٹیمپریچر اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ کو پیپر کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو بتائیں۔ تو اس دعا کا مقصد یہ ہے عزیز طلبہ کہ ہر طالب علم یہ دعا کرے تاکہ اس کے سینے میں وسعت آ جائے، اس کو پڑھنے میں آسانی ہو، وہ اچھے طریقے سے پڑھے۔ اور علم جو ہے نا، علم میں آپ کو بتاؤں، علم اسی بندے کو ملتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ علم جو ہے نا، علم یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ نے اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھی ہوئی ہے نا سورہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کی معرفت بات کی ہے کہ پڑھ اپنے رب سے، رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے لکھنے سکھایا قلم کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا رحیم ہے، تیرے اوپر مہربان ہے، یعنی کہ یہ ایسا علم ہے چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر مینشن کیا ہے کہ تم اپنے رب کے نام سے پڑھو، اور یہ تم پر فضل ہے کہ اس نے تجھے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے۔ تو اس کو ہم شیطانی راہوں میں نہ لے جائیں۔ اب ہمارے اداروں میں جو ہے نا، علم جو ہے وہ علم برائے علم ہے، یہ نہیں سمجھا جاتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہاں پر جو محفلیں ہیں، وہاں پر جو ایسی حرکتیں ہیں جو غیر شرعی ہیں، اور تعلیمی ادارے لگتے نہیں ہیں، یہ تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پر عجیب سے ماحول بن گئے جس کے نتیجے میں بظاہر تو وہ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر تبدیلی کوئی نہیں آتی، اور وہ ایسے ہی بغیر عمل کے تربیت کے واپس ہو جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، اور اداروں میں رہنے کا پڑھنے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ علم کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جھک جائے۔ آپ کو پتا ہے کہ پھل اسی درخت کو لگتا ہے جو جھکتا ہے، اسی طرح علم اس بندے کو ملنا ہے جو جھکتا ہے۔ جو بندہ شرارتیں کرتا رہتا ہے، جو بندہ بکواسات کرتا رہتا ہے، جو بندہ چغلیاں کرتا رہتا ہے، جو بندہ غیبتیں کرتا رہتا ہے، جو بندہ 2 نمبری پہ لگا رہتا ہے،
جو بندہ جو ہے وہ دماغ کو دوسروں کے خلاف استعمال کرتا رہتا ہے عزیز طلبہ اس کو علم نہیں ملنا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ علم بڑا غیرت مند ہے، یہ اسی پہ آئے گا جو اس کی چاہت رکھے گا اور اس کے پروٹوکول کا خیال رکھے گا۔ علم کا پروٹوکول کیا ہے؟ بندہ جو ہے اپنے آپ کو نیک بنائے، شریف بنائے، اپنے آپ کو حلیم الطبع بنائے، اور جو ہے وہ شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم حاصل کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ علم جو ہے یہ انبیاء کرام کی میراث ہے، اور یہ جو مال و دولت ہے نا یہ فرعون اور قارون کی میراث ہے، یہ نمرود کی میراث ہے۔ علم جو ہے وہ انبیاء کرام سے چلا ہے، اس لیے ہم سب کو یہ دعائیں جو ہیں جو مسنون دعائیں ہیں، اللہم انی اسالک جنت الفردوس، اللہم اجرنی من النار، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو بے شمار عزیز طلبہ دعائیں آتی ہیں جن کو یاد کرنا، جن کو جو ہے وہ ترجمہ دیکھنا، جن کو پڑھتے رہنا بڑا ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے آپ میں مکمل رہیں، تاکہ اپنے آپ میں ہم اسٹرینتھن رہیں۔ کیونکہ جو بندہ اللہ کے ساتھ ریکویسٹ نہیں کرتا نا، اللہ سے ریکویسٹ نہیں کرتا، وہ کمزور اور ناتواں ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا کھٹکا بھی ہے نا، اس کے اندر ڈر جاتا ہے وہ کہ کیا ہو گیا، خوف زدہ رہتا ہے۔ ایک دفعہ مدینہ میں افواہ پھیل گئی، یہ بات بڑی اہم ہے سننے والی ہے عزیز طلبہ، کہ دشمن حملہ آور ہو گیا۔ دشمن ہے وہ، آپ کو پتہ ہے یہ ایسی خبر تھی کہ جو بہت گہری نیند بھی سویا ہوگا اٹھ جائے گا۔ تو عجیب سی بات ہو گئی، پورا مدینہ اٹھ گیا، رات اندھیرا چھایا ہوا ہے اور لوگ جو ہے نا وہ پریشان، پوچھ رہے ہیں کون آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کون دشمن ہے، کس نے حملہ کر دیا، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ دور سے ایک سوار آتا ہوا نظر آیا، دور سے، تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک اکیلا بندہ آ رہا ہے دور سے، اور لوگوں نے دیکھا تو جب وہ قریب آئے تو وہ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اٹھنے سے پہلے یہ جو افواہ پھیلی ہوئی تھی اس کو پہلے سے سن کر مدینے کے باہر چلے گئے اور چاروں طرف چکر لگایا کہ کون بندہ آیا، کون لشکر ہے۔ تو دیکھا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، صرف یہ ایک پروپیگنڈا تھا، صرف یہ غلط فہمی تھی۔ تو آپ نے ان لوگوں کو کہا جو باہر نظر آ رہے تھے کہ جاؤ جاؤ اپنے گھروں میں سو جاؤ، میں دیکھ کر آ گیا ہوں، کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی حملہ آور۔ عزیز طلبہ یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کو پتہ ہے یہ کیسے ہو گیا؟ یہ وہی طاقتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے، یہ وہی اذکار کی طاقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یہ وہی دعاؤں کا صلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے۔ تو جو بندہ مانگتا نا مانگتا، آپ کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ ان کو کیسے نوازتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وسائل ہوں تو اس کی بچت ہونی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہانے بنا دیتا ہے۔ بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں عزیز طلبہ، جہاز گر جاتے ہیں اوپر سے، تو جن کو اللہ نے بچانا ہو جہاز سے گرے بندے کو بھی بچا لیتا ہے۔ تو اگر نہیں بچانا تو چھوٹی سی ٹھوکر بھی بندے کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ دعائیں یاد کریں، دعاؤں کے بارے میں ہائی الرٹ رہیں، اور بازار میں مسنون دعائیں بھی آتی ہیں اس کو پڑھا کریں۔ اور یہ جو دعا ہم نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کو کثرت سے کتاب کھولنے سے پہلے پڑھا کریں۔ لیکن یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں عزیز طلبہ، یہ میری بات سن لیں، ہر نماز کی جو مقبولیت ہے نا، ہر نماز کی جو قبولیت ہے وہ کس طرح ہے کہ جب بندہ 5 نمازیں پڑھے، اب بندہ صبح کی نماز نہ پڑھے گا نا، وہ آ کر یہ دعا مانگنی شروع کر دے ربی اشرح لی صدری، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح ظہر نہیں پڑھی اور پھر وہ کتاب کھولتے ہوئے دعا پڑھے، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ ہماری ہر نیکی نماز کے ساتھ لنک کرتی ہے، ہمارا ہر عمل نماز کے ساتھ وابستہ ہے۔ کنڈیشنلی اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم نے نماز پڑھی تو میں تمہیں دیکھوں گا، وہ کہنا میں نے تیری طرف توجہ نہیں دینی، اور فرشتے بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں عزیز طلبہ۔ اس کی جو ویلیو ہوتی ہے نا، ویلیو وہ صفر ہوتی ہے، نماز کے بغیر بندہ صفر رہ جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی کہ یہ بندہ ہی میرا نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، کیونکہ وہ دونوں نمازیں نہیں پڑھتے، کافر تو پڑھتے نہیں ہے۔ تو جب مسلمان نہیں پڑھے گا تو اس کا مطلب وہ بھی عجیب سی بات حرکت کر رہا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے ہمارے گھروں میں نماز پڑھنے کا رجحان کم ہے۔ صبح کی نماز کے بارے میں اتنی بڑے چھوٹے سارے نماز چھوڑ دیتے ہیں یا لیٹ پڑھتے ہیں، تو یہ سراسر ظلم ہے، بچنا چاہیے ظلم سے۔ جب آپ نمازیں پڑھیں گے اس وقت دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ دعا آپ کی قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا یاد کرنے اور دوسری دعائیں یاد کرنے اور دعائیں یاد کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی ادائیگی بر وقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔